اچھا، آپ کے خیال میں الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے یا باقی بھی مذہب کو پڑھتے ہوئے، سائنس کو پڑھتے ہوئے، فلسفی وغیرہ کو پڑھتے ہوئے، یہ نیچر آف علوم سے آگاہی کس قدر ضروری ہے؟ فلسفی آف علوم سے یہ کتنی ضروری ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو مذہب کے مبلغین ہے یا فلسفہ پڑھانے والے، میرا اپنا ایک محدود مشاہدہ تو یہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بسا اوقات کہ یہ ان علوم کی فلسفی یا ان کے حدود اور مناہج کو بہت اچھے انداز سے ملحوظ نہیں رکھتے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، مذہب کے طالب علم کو، فلسفے کے طالب علم کو، سائنس کے طالب علم کو، کیونکہ وہ اس کے حدود کو بھی تو جانے نا. بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ اکثر جو ہمیں علمی اعتبار سے جو کنفیوژنز یا ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کے اپنے علم کی حد کیا ہے اور انسان کے پاس جو علم ہے اس کا دائرہ کیا ہے. صحیح. جب آپ میتھمیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں تو میتھمیٹکس کا بھی تو ایک دائرہ ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح گوڈیلس کا آپ نے تھیورم پڑھا ہوگا، تو اس کا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ اکثر اوقات ہمیں کسی بھی علم کو جب تکمیل تک لے کر جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس علم سے باہر نکل کے کسی جگہ سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علوم کا دائرہ کار معلوم ہو اور ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے بحث کریں. ہمارے ہاں الحاد کے تناظر میں اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو جدید علوم ہیں، خاص طور پر جو عمرانی علوم ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. اور حالانکہ ماضی میں تو ہمارے ہاں ایسے علماء گزرے ہیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، امام رازی کو دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے نام ہمارے ہاں گزرے. ہمارے جتنے صوفیاء گزرے انہوں نے نفسیات پر بھی کام کیا ہے، سوشیالوجی پر بھی کام کیا ہے، بلکہ فادر آف سوشیالوجی ابن خلدون کو کہا جاتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دفاعی پوزیشن کے اندر آئے بر صغیر کے اندر، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے جو عمرانی علوم تھے آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان سب کو بے دخل کرنا شروع کر دیا. اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ سارے کے سارے علوم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. تو اس وجہ سے جو کانٹرڈکشنز یا اس طرح کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. آپ تو ماشاءاللہ سے مدرسہ اور خانقاہ دونوں سے گزرے، یعنی مدرسہ میں علامہ اقبال کے اصطلاح میں دنیاوی تعلیم اور خانقاہ سے دینی تعلیم مراد لے رہا ہوں، اور ہمارا بھی تھوڑا سا گزر ہوا اس طرح سے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ والا پہلو کمزور ہے؟ یعنی کہ ہم بچوں، چلو آپ یہ کہیں گے بھائی پرائمری سے نہیں تو کم سے کم سیکنڈری سے، یا نہیں تو چلو میٹرک کے بعد سے کم یہ تو کریں نا. تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ فلسفی علوم کی نہیں پڑھائی جاتی. تو آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو علم کے اصول و مبادی ہوتے ہیں، علم کا جو فلسفہ ہوتا ہے، اور ہر ایک علم کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمیں نہیں پڑھائی جاتی. مثال کے طور پر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اصول فقہ کیا ہے، لیکن اصول فقہ کے پیچھے پوری آپ کی ایپسٹیمولوجی موجود ہے. جی بالکل. وہ نہیں پڑھائی گئی. تو جب وہ مسنگ ہو جاتی نا تو آپ آگے تک تو پہنچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اصول کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے مجتہدین جو گزرے ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہی تھا کہ وہ انہوں نے علمیات کے اوپر کام کیا اصل میں. بالکل. تو ان کی علمیات بڑی مضبوط تھی. تو ہمارے یہاں یہ جو، کیونکہ علمیات بھی اصل میں فلسفی آف نالجز کے اندر ہی آتا ہے نا، تو اس کی بڑی کمی مجھے محسوس ہوتی، چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ نفسیات ہو، کہ ہم نے فلسفی آف سائنس کی ہم نے کبھی بھی بات ہی نہیں کی، نہ کبھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن فلسفہ تاریخ ہم نہیں پڑھتے. بالکل. یعنی ہمارے مدرسے کے کتنے طلباء ایسے ہوں گے، طلباء جنہوں نے ابن خلدون کو پڑھا ہوگا، سمجھ کر پڑھا ہوگا. کتنے طلباء ایسے ہوں گے جنہوں نے سوشیالوجی کو پڑھا ہوگا، یا نفسیات کو پڑھا ہوگا، اس کے اصول و مبادی کو پڑھا ہوگا، یا امام رازی کو پڑھا ہوگا. ذاتی سطح پہ تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مطالعہ کر لیں، خارجی مطالعہ، لیکن ہمارے ہاں اس کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو فلسفی آف سائنس کو بنانا چاہیے نصاب کا حصہ. صحیح.